تو اسلام کا سب سے پہلا اپنے ماننے والوں کو جو انداز ہے وہ نصیحت کا ہے. نصیحت دے رہا ہے اسلام، نصیحت کر رہا ہے کہ پاکیزہ فرد معاشرے کے آپ بن جائیں. نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے کہ تمہارا کردار اس کی بلندی اس طریقے سے ہے. نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے کہ اگر تم اس روش پر اپنی زندگی کو چلاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان کے سے سلام کے پیغام آئیں گے. تم مرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے. یہ ہے ناصحانہ انداز. لیکن جب ایک فرد باوجود ان تمام تر نصیحتوں کے، نبیوں کو اللہ نے بھیجا اسی لیے کہ فرد کی زندگی اچھی ہو جائے. یہ میرے نائب ہیں، میرے دین کو، میرے مشن کو، میری دعوت کو، میرے تعارف، میری پہچان، میری معرفت، یہ میرے بندوں تک پہچاننے والے لوگ انبیاء ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ انبیاء کی تعلیمات پر جب عمل کریں گے یہ معاشرے کے خوبصورت لوگ ہوں گے. ان کے کردار سے خوشبوئیں پھوٹیں گی. ان کا کردار معاشرے کے اندر ایسا ہوگا جیسے باغ کے اندر پھولوں کی مہک ہوتی ہے. لیکن جب اس سارے طرز، نصیحت والے طرز سے اگر کوئی آدمی باغی ہو جاتا ہے، بغاوت اختیار کرتا ہے، جرم کی طرف آ جاتا ہے، چوری کی طرف آ جاتا ہے، ڈکیتی کی طرف آ جاتا ہے، شراب نوشی کی طرف آ جاتا ہے، زناکاری کی طرف آ جاتا ہے، اور اس طرح کے دیگر جرائم کی طرف اگر وہ قدم بڑھاتا ہے، تو پھر اسلام نے اپنا وہ سزا، اس سزا کا چہرہ بھی دکھایا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی اگر شادی شدہ ہے رجم کر دو، سنسار کر دو، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگاؤ، ڈکیتی کر رہا ہے تو اس کے ڈکیتی سے متعلق 4 قسم کی سزائیں بتلائیں. اگر اس نے کسی کو قتل کیا اسے قتل بھی کرو، مال لوٹا اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دو، قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، اس کے ہاتھ پاؤں کو بھی کاٹو، اسے سولی پہ بھی لٹکاؤ. پھر اسلام کا یہ چہرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے، پھر دنیا میں کچھ ایسے لوگ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا سخت مذہب ہے، ہاتھ کاٹتا ہے، سنسار کرتا ہے، کوڑے لگاتا ہے. جی ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وہ سزائیں تھیں جو خود پیغمبر مصطفیٰ نے نافذ کی ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام نے نصیحت کتنی دی ہے، کردار کو شفاف رکھنے کے لیے کتنی اسلام نے ترغیب دی. نبیوں کو بھیجا، صحابہ کی خوبصورت زندگیاں سامنے رکھی، اور اس کے بعد قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بتلا دی، ڈرایا ہمیں کہ ان کاموں کے قریب نہ جاؤ. یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر کوئی فرد کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس وقت جب اسلام کی سزا سامنے آتی ہے تو پھر اسلام کے خلاف جو لوگ پہلے سے ایک منفی پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک بات مل جاتی ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ بڑی سخت سزاؤں کا قائل ہے. ایک مسلمان بھی ان سزاؤں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی ہاں سے ہاں ملا لیتے ہیں. پھر ایسی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جو مغرب کے نعرے کے ساتھ آواز ملا کر اسلام کی ان سزاؤں کے خلاف وہ بھی صف کے اندر آ جاتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر، ہمارے قانون ساز اداروں کے اندر، حدود اللہ کے اندر بھی ترامیم کی گئی ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. اسلام نے جن سزاؤں کا ہمیں تعارف کروایا وہ 3 قسم کی سزائیں ہیں. نمبر 1 حدود اللہ، نمبر 2 قصاص اور دیت، نمبر 3 تعزیرات. حدود اللہ وہ سزائیں ہیں کہ جن سزاؤں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کا اختیار کسی فرد کو نہیں، کسی آدمی کو نہیں، کسی مجلس کو نہیں، کسی کونسل کو اس کا اختیار نہیں، کسی عدالت کو اس کا اختیار نہیں. وہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. کہا چور ہے والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو چوروں کے. چور کا ذکر پہلے کیا، چوری کرنے والی عورت کا ذکر بعد میں کیا. عموماً دین کے احکامات جو ہوتے ہیں اس میں صرف مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں چوری میں، زنا میں مرد کا ذکر بھی کیا، عورت کا ذکر بھی کیا. چوری میں مرد کا پہلے ذکر کیا، عورت کا بعد میں کیا. زنا کے بعد میں عورت کی سزا کا پہلے ذکر کیا، مرد کا بعد میں کیا.
چونکہ مرد چوری کے معاملے میں زیادہ مقدم ہے، لیکن جب سے یہ نعرہ مغرب نے دیا کہ جی مرد اور عورت شانہ بشانہ رہیں گے، شانہ بشانہ ہوں گے، ان کی ذمہ داریوں کی تقسیم دین نے تو الگ کی ہے، لیکن مغرب نے کہا یہ گٹھے ہیں، تب سے چوری جس طریقے سے مرد کرتا ہے ایسے ہی عورت بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، کہ اگر اچھے کاموں میں شانہ بشانہ تو پھر برے کاموں میں بھی شانہ بشانہ۔ لیکن قرآن نے کہا دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو، بے شک عورت ہو، صنف نازک ہو، اس کی عزت، اس کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب جرم کا ارتکاب کرے گی تو شریعت کا نظام سزا اسے پکڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، قبیلہ مخزوم قبیلے کی عورت، چوری کی اس نے۔ اب قبیلہ مخزوم بڑی شان و شوکت والا قبیلہ تھا، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جس خاندان کی اچھی شہرت ہو، اس خاندان کا فرد اگر کسی جرم کے اندر پکڑا جاتا ہے تو پورا خاندان اپنے فرد کو بچانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بھلے سے غلط کیوں نہ کھڑے ہو جائے، خاندان کی عزت پہ فرق آ جائے گا، ناک کٹ جائے گا، شریعت کا حکم ٹوٹ جائے لیکن خاندان کی عزت نہ ٹوٹے، وہ بحال رہے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود کا جو نظام ہے وہ تہس نہس ہو جائے، قرآن کی بتلائی ہوئی سزائیں آگے پیچھے ہو جائیں، میرے خاندان کی عزت پہ فرق نہ آئے۔ یہ شہرت والا خاندان، یہ پیسے والا خاندان، یہ زر والا خاندان کرتا کیا ہے؟ یہ اپنے فرد کو بچانے کے لیے جھوٹے گواہ بھی لے کے آئے گا، یہ اپنے فرد کو، گھر کے بیٹے بھائی کو بچانے کے لیے اپنا پورا اثر اور رسوخ استعمال کرے گا، میں بچ جاؤں، شریعت پیچھے رہ جائے، اس کا قانون ٹوٹ جائے، میرے فرد اور میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے خاندان کے اس فرق پر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ریت ہے۔ میں نے کہا مسلمان بھی یہ چاہتا ہے آج کے زمانے کے اندر کہ شریعت کی جو نظام اور سزاؤں کا جو نظام ہے وہ بس ہمیں قبول نہیں۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں مخزوم قبیلے والوں کا بھی یہی معاملہ تھا، بڑے شرف والا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ کیسے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کریں کہ یا رسول اللہ، ہمارا قبیلہ بڑی عزت اور شرف والا قبیلہ ہے، ہمارے قبیلے کی اس عورت نے یہ گناہ کیا، ہم سفارش کرتے ہیں اگر اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا جائے، سزا نہ نافذ کی جائے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، آزاد کردہ غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر رکھا تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ غلام اور غلامی کا جو تصور ہے اور جو غلامی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ کے نبی نے غلاموں کو اپنے سینے سے لگایا ہے، یہ معاشرے کے گھٹیا لوگ نہیں ہیں۔ آج تو غلامی کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غریب ہے نا تو غریب کو بھی دور سے دور کر کیا جاتا ہے، سینے سے لگانے کے لیے بڑے سینے چاہیے۔ اللہ کے نبی والے وہ رحمت و شفقت والے جذبات چاہیے کہ جب آپ اپنے غریب کو اپنے سینے سے لگائیں، محبت کا اظہار کریں، اپنے ماتحت ما ملکت ایمانکم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اس کے لیے پیغمبر مصطفیٰ کی وہ جذبات رحمت و شفقت چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی حضرت زید، ان کے بیٹے تھے اسامہ، جیسے اللہ کے نبی کو حضرت زید سے محبت تھی ایسے ہی حضرت اسامہ سے بھی محبت تھی۔ تو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، ان کو ہم سفارش کے لیے آگے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے جا کر یہ سفارش کریں میرے قبیلے کی، ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، جا کر عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کا حدیث کا ذخیرہ مسلم کی روایت کتاب الحدود کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہو کہ میں اللہ کی حد کو نافذ نہ کروں؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، مسلم معاشرے کو مساوات اور عدل کے نظام کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اللہ کے نبی کے اس جملے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا فرمایا پیغمبر مصطفیٰ نے؟ فرمایا کہ لو، اگر، یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، یہ فاطمہ مخزومیہ ہے جس نے چوری کی ہے، لو کانت فاطمہ بنت محمد،
اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو لقطعت یدہا، میں محمد اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے نظام عدل، مساوات، جس نظام کو مٹا کر ہم پیسے، تعلق، شہرت کی بنیاد پر اپنے معاشرے کے فرد کو بچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبے کو نہیں دیکھ رہے، پیغمبر مصطفیٰ کے اس غصے کو نہیں دیکھ رہے۔ محبوب ترین آدمی آ کر اللہ کے نبی کے سامنے سفارش کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا حدود میں کوئی سفارش نہیں، چوری کرنا اس کا تعلق حدود اللہ سے ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ڈکیتی کرنا یہ حدود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سولی پہ لٹکانا یہ سزائیں ہوں گی۔ شراب نوش شرابی شراب پیتا ہے، 80 کوڑے سزا، ہمارے دین نے اس کے لیے صحابہ کرام نے اس سزا پر اجماع کیا، اجماع ہوا، اس شرابی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی جو شراب پیتا ہے، ساتوں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھانے والا شراب کو، لے کر جانے والا شراب کو، پینے والا شراب کو، پلانے والا شراب کو، بنانے والا شراب کو، بیچنے والا شراب کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پر لعنت فرمائی ہے، تمام پر لعنت فرمائی۔ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا روز محشر اللہ انہیں پیپ پلائیں گے زخموں کی۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر، سزاؤں سے ہم خوف، ہمارے ذہن میں سزائیں نہیں ہیں، اس لیے ہم گناہ پر جری ہو رہے ہیں۔ ہمارا اسٹیٹ کا، ریاست کا قانون کیا ہے؟ تعزیرات پاکستان کیا ہے؟ تعزیرات ہند ہے۔ تعزیرات ہند کیا تھی؟ وہ ہمارا انگریزی نظام ہے۔ شرابی کے لیے سزا تو یہ اسے 80 کوڑے لگائے گئے، آپ کے ملک کا قانون کہتا ہے نہیں، اس حد کو ہم تبدیل کر کے یہ ہے کہ اس کو اتنے سال قید کر دیں۔ اور یہ جو لوگوں کے حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی تو کوشش یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو قصاص کا نظام ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ ڈکیتی کی سزا، اس کا بھی قانون کے اندر وہ بھی ایک الگ چیز ہے، اس کی بھی الگ تشریح ہے۔ قرآن نے اس کی یہ سزا متعین کی، میرے ملک کا قانون کہتا ہے 3 سے 10 12 14 سال تک کہ اس کو سزا دے دو، بس یہ اس کی سزا ہے۔ جب آپ اللہ کے حدود کے اندر یوں تغیرات کریں گے، پھر معاشرے اور سوسائٹی کو بچانے کا دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم لوگ فرد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا چاچا بچ جائے، ماموں بچ جائے، بھائی بچ جائے، معاشرہ بھلے سے کھڈے لائن لگ جائے، بس یہ بچ جانا چاہیے۔ ہم معاشرے کو نہیں بچا رہے، فرد کو بچا رہے ہیں۔ جس چور کو آپ نے پیسے کی بدولت، شہرت کی بدولت، تعلقات کی بدولت، جھوٹ کی بدولت، بددیانتی کر کے بچا لیا، وہ چور جب معاشرے میں آئے گا وہ 10 چوریاں اور کرے گا، اور اس کے پیچھے ہم سب کا ہاتھ ہوگا کہ جن لوگوں نے اسے قانون کے شکنجے سے بچا کر واپس اس معاشرے کی نظر کر دیا۔ فرد کو ہم نے بچایا، ہم نے معاشرے کے ان افراد کو نہیں دیکھا کہ اس چور نے آ کر معاشرے کے کتنے افراد کو خراب کرنا ہے۔ اسلام فرد کو نہیں دیکھتا، اسلام معاشرے کو اہمیت دیتا ہے۔ ہمارا دین اور مذہب کہتا ہے معاشرہ بچاؤ، ایک فرد اگر قربان ہوتا ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا سعودی عرب کے اندر حجاج کو لوٹا جاتا تھا، اسلامی قوانین، پرانے زمانے کی بات ہے، کئی سال پرانی بات۔ تو اس وقت مصر کے جامعۃ الازہر کے شیخ عبد الحلیم ان کا نام، انہوں نے ایک رپورٹ لکھی، پرانی ایک رپورٹ ہے، کہ جب سعودی عرب کے اندر ہاتھ کاٹنے کی سزا آئی تو انہوں نے کہا کہ اس سزا کے نافذ ہونے کے بعد 18 سال کے اندر صرف 10 آدمیوں کے ہاتھ کاٹے گئے۔ 18 سال میں 10 آدمیوں کے ہاتھ۔ یہ کہ اعتراض مغرب کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ چوروں کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو سارا معاشرہ ہاتھ کٹا ہوگا۔ بھئی معاشرہ کیوں ہاتھ کٹا ہوگا؟ اس معاشرے کا کام چوری کرنا ہے۔ ایک ہاتھ کٹے گا، ایک صوبے کے اندر 4 ہاتھ کاٹ دیے جائیں ان بڑے بڑے وڈیرے چوروں کے، جاگیرداروں کے، جنہوں نے پورے معاشرے کو جو ہے نا ہائی جیک کر کے رکھا ہے، جن کے ڈیروں کے اندر ہمارے غریب بچیاں ان کی عزت لٹتی ہے، جنہوں نے پورے ایسے گینگ بنائے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کی عزتوں کو بھی حملے کرتے ہیں، ان کے مال کو بھی لوٹتے ہیں۔ ایسے 2 3 4 آدمیوں کو قانون اگر اپنے شکنجے میں لے لے، اس پورے صوبے، پورے ملک اور علاقے کے اندر امن آ جائے۔ 18 سال میں 10 آدمیوں کے ہاتھ کٹے، اور ان میں بھی جو اکثر تھے وہ فارنرز تھے، بیرونی لوگ تھے،
کہ جنہیں سعودیہ کے اس قانون کا پتہ نہیں تھا۔ جب ایک ہاتھ کٹے گا تو اس وقت پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ یہی تو اسلام کی ان سزاؤں کا جو نظام ہے اس کی خوبصورتی ہے، یہ معاشرے کو بچاتا ہے، یہ افراد کو نہیں۔ چونکہ فرد کے پیچھے آپ پڑ جائیں گے، آپ افراد کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ معاشرہ افراد کا نام ہے۔ اسلام نے فرد کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ فرد قربان ہوتا ہے، قربان ہو جائے، اس کو سولی پہ چڑھا دو اگر اس نے قتل کیا، لیکن اگر معاشرہ بچتا ہے تو معاشرے کو بچاؤ۔ آج یہ ہماری بدقسمتی ہے، قتل کریں تو یہ بھی بڑا آسان، 10 جھوٹے گواہ اپنے مقدمے کے پیش کر دیں، آپ بچ جائیں گے، اتنے پیسے آپ کھلا دیں۔ ہمارا کیا عدالت کا نظام، کچہری کا نظام، یہ سارے کا سارا خاندان کی شہرت، پیسے اور تعلقات، ان کے اوپر کھڑا نظام ہے۔ اسلام کا نظام نہیں ہے، عدل کا نہیں ہے، مساوات کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوری، شراب نوشی، ڈکیتی اور کسی آدمی پر جھوٹے بدکاری کی تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا اور اس آدمی کا مرتد ہو جانا، یہ سارے حدود اللہ ہیں، ان کی سزائیں متعین ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ قصاص اور دیت کی دوسری قسم ہے یہ بھی حدود، لیکن ان کے اندر کیا ہے کہ آدمی کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اگر کسی کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، دیت لینا چاہے دیت لے لے، معافی کسی کو قاتل کو آپ معاف کرنا چاہیں، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ تم اپنا حق بھی لے سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو۔ معاف کرو گے تو تمہارا احسان اس پر ہو جائے گا۔ اگر تم اپنا حق لے کر اسے سولی پہ لٹکانا چاہتے ہو، لٹکا دو، شریعت نے تمہیں حق دیا ہے۔ آج اگر اسلام کی یہ سزائیں نافذ العمل ہو جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے سے قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صاف ہو جائے گا معاشرہ۔ اس خوبصورت کردار والے معاشرے پہ دین ہمیں لانا چاہتا ہے، کھڑا کرنا چاہتا ہے، ہم اس کردار کے ساتھ معاشرے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ تیسری چیز ہے تعزیرات۔ تعزیر کی کون سی سزائیں ہیں؟ یہ وہ سزائیں ہوتی ہیں کہ جن کا اختیار ہمارے دین نے وقت کے قاضی اور جج کو دیا ہوتا ہے۔ کسی نے کسی کی بے عزتی کر دی، بے کرامی کر دی، حد کے عزت کا دعویٰ ہو گیا، ایسے اس قسم کی جو سزائیں ہیں ان کا اختیار وقت کے قاضی اور جج پہ، لیکن اہل علم نے یہ اجازت دی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں کیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا، ہمارے ہاں پیسے کی حکمرانی ہے، ہمارے ہاں کرسی کی حکمرانی ہے۔ اگر آپ کسی جج کو اور قاضی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ یہ تمہاری مرضی پہ ہے کہ تم جو بھی سزا دو، تو وہ کرسی سے متاثر ہو کر شاید سزا ہلکی سی دے دے، وہ پیسے سے کی لالچ میں آ کر شاید سزا ہلکی سی دے دے۔ اس لیے اہل علم نے کہا اگر کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ تعزیرات کے حوالے سے قانون سازی کر لیتی ہے تو پھر پہلے سے متعین قانون کے مطابق ہی وہ قاضی اور وہ جج سزا دے سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہے، آج کل ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو قضات ہیں، جو ججز ہیں، وہ آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جو آئین میں موجود چیزیں ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے آئین کے اندر موجود بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دین کی جو حدود ہیں ان سے بھی متصادم ہیں، ٹکراتی ہیں ان سے۔ میں نے 1-2 مثالیں آپ کو پیش کی۔ تو جب تک ہمارا معاشرہ ان سزاؤں کا تصور اپنے سامنے نہیں رکھے گا، وہ معاشرہ دور ہوتا جائے گا، وہ معاشرہ ان برائیوں کے قریب اور اصلاح سے دور تر ہوتا جائے گا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے ضمن میں ایک سزا جو زنا کی ہے، اس کے بارے میں ابتدا میں تو یہ حکم تھا کہ ایسے مرد اور عورت کو گھر کے اندر بند کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں تمہیں بعد میں کوئی اور حکم نازل فرما دے۔ تو حضرت عبادہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، سردی ہے لیکن پسینے آ رہے، جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو رہی ہے۔ یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی، جب وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عبادہ فرماتے ہیں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، فرمانے لگے مجھ سے لے لو لے لو لے لو، مجھ سے لے لو۔ تو صحابہ نے فرمایا کیا لے لے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ وعدہ کیا تھا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ زانی مرد اور عورت کے لیے میں جب تک کوئی اور سزا تمہیں نہ بتاؤں
تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بتلایا بذریعہ وہی مجھ پر یہ جو ہے منکشف ہوا ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے اسے سنسار کر دیا جائے، اسے کیا کر دیا جائے؟ سنسار کر دیا جائے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کی خود تشریح فرمائی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ زنا کی جو بیماری ہے کتنی زیادہ جو ہے یہ عام ہے، سمجھیں سزاؤں کا تصور ہی نہیں، سنسار کر دیں۔ جب اسلام نے سخت سزائیں دی ہیں، ان سزاؤں کے ثبوت کے لیے بھی اسلام کا نظام بڑا ٹائٹ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت ماعز آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا جیسا عمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے دائیں طرف سے آ کر یہ کہا، حضور بائیں طرف مڑ گئے، وہ اٹھ کے ادھر آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے ایسا فعل سرزد ہوا۔ اللہ کے نبی پھر ادھر مڑ گئے، 4 دفعہ انہوں نے اقرار کیا، اللہ کے نبی نے 4 دفعہ ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ کہیں مجنون اور دیوانہ تو نہیں ہے، دیکھو یہ جو الفاظ یہ کہہ رہا ہے ان الفاظ میں کوئی اس کا دماغ کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ کہیں اس طرح کے الفاظ یہ کہہ رہا ہے۔ حضور نے مکمل تحقیق کی، چھان بین کی، پتہ چلا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی نے ان پر حد کو نافذ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سزائیں ہی ہیں، سزاؤں سے پہلے سزاؤں کے ثبوت کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اچھے طریقے سے چھان بین کی جائے۔ تو ہمیں قرآن نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی اتباع نہ کریں، یہ شیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں گناہوں میں مبتلا کرے گا، تمہیں زنا جیسے گناہ میں مبتلا کرے گا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں اس زانی پر، اس زنا کرنے والے پر لعنت برساتی ہیں۔ دوزخ کے اندر بھی زانی مرد و عورت کی شرمگاہ سے اللہ ایسی بدبو کو جاری کریں گے کہ دوزخ والے ان سے تنگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔